بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رجب میں کیا گیا کون سا ایسا عمل جو انسان کی شفاعت کا سبب بن سکتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسا ہی ایک عمل شیئر کروں گی کہ جس کی برکت سے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی شفاعت کا باعث بن جائے۔ ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں برکات ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ اللہ کی ذات سے دعائیں مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، کثرت سے آپ یہ اعمال، یہ وظائف کریں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ ان اعمال پر کامل یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے، برکات حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ آج 6 رجب المرجب کے دن سے لے کر آپ نے 13 رجب المرجب کے دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ رجب کی مختصر سی فضیلت شیئر کروں اور ساتھ ہی آپ کو وہ اعمال بتاؤں کہ جن کی برکت سے آپ کو فائدے حاصل ہوں۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رجب اسلامی مہینوں کا 7واں مہینہ ہے اور اس کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اس مہینے کی حرمت کی مناسبت سے ان مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت سے منع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں عبادات کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا گیا۔ ارشاد نبی ہے کہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی اہمیت کا حامل مہینہ ہے اور کوئی بھی مہینہ حرمت کے اعتبار سے اس کے ہم پلہ نہیں۔ اس مہینے کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی برکات بھی اسی سبب بہت زیادہ ہیں۔ اس مہینے کی فیض و برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اس ماہ میں فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا بھی حکم ہے، اور سب سے افضل ذکر اس مہینے کے لیے استغفار کو قرار دیا، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا چاند چڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، جو مومن مرد عورت اس مہینے میں 30 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورت اخلاص اور 3 مرتبہ سورت کافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح پورا مہینہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر دن اس کے لیے شہدائے بدر میں سے ایک شہید کی عمل کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ ہر روزے کے بدلے اس کے لیے 1 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور 1000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ پورے مہینے روزے رکھے اور یہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے جوارِ رحمت میں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے مسلمان کے درمیان اور مشرکین اور منافقین کے درمیان علامت ہے، کیونکہ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس مہینے کے شروع میں 10 رکعت ادا کر اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ 1 بار، 3 مرتبہ سورت اخلاص اور 3 مرتبہ سورت کافرون پڑھ، اور جب سلام پھیر لے تو ان قرآنی کلمات کو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا رجب المرجب میں نوافل نماز پڑھنے کا اجر و ثواب۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ ببرکت ہے۔ اب آپ کو سورت فاتحہ کے فوائد بتانے جا رہی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو وہ موت کے علاوہ
ہر بلا سے امن پائے گا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہم جنگل میں سفر کر رہے تھے، وہاں رات ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے گا وہ ہر بلا سے امن پائے گا۔ یہ سوچ کر ہم نے عمل کیا اور لیٹ گئے۔ صبح اٹھے تو دیکھا تو ہمارے ارد گرد مختلف قسم کے چھوٹے بڑے سانپوں کی لکیریں مٹی پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ہمارے قریب کوئی نہیں آیا۔ اللہ والو، عمل کرو تو یقین سے کرو اور عمل کا نفع آنکھوں سے دیکھ لو۔ یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرو اور اس نیت سے عمل کرو کہ اللہ تو اور تیرا حبیب سرور کونین مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں جب سنتیں مٹ جائیں گی تب میری ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہداء کے باقدر اجر ملے گا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے باقدر اجر ملے گا۔ لہٰذا جس کو یقین ہوگا وہ اس عمل کو ٹوٹ کر کرے گا، ڈوب کر کرے گا، پھر اس کی پوری تاثیر، پورا فائدہ پائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے مجھے 4 چیزیں ملی ہیں، اس خزانے میں سے کسی کو کوئی چیز نہیں ملی۔ معلوم ہوا نہ تو پہلے ملی تھی نہ مل سکتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ہم کو جو کچھ ملا حضور کے وسیلے سے ملا۔ جو حضور اقدس کو مل چکا اس سے پہلے کسی کو نہ ملا اور اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گا۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز سورۃ فاتحہ، دوسری چیز آیت الکرسی، تیسری چیز سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور چوتھی چیز سورۃ کوثر۔ یہ 4 چیزیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عرش کے خزانوں میں سے خاص عطا فرمائی۔ جو خاص چیزیں ہوں گی ان کے کمالات، ان کے فوائد اور ان کے تاثیر بھی خاص ہوں گے، اور ان میں سے جو فائدے ملیں گے وہ بھی خاص ہوں گے۔ ان فوائد سے خاص کام بنیں گے، ان فوائد سے مشکلات حل ہوں گی اور کامیابیاں مقدر بن جائیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ کا قول ہے کہ ایک روایت میں ہے جسے حضرت خواجہ حسن بصری نے نقل کیا کہ جس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن کو پڑھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا اس نے 2/3 قرآن مجید پڑھا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ ابلیس کو اپنے اوپر آوازاری، نوحہ اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ جیسے کہتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے بال نوچ لیے، سخت ٹکرے ماری جس سے اس کی ہڈیاں چیخ گئیں۔ بس ایسی صورت ابلیس کے ساتھ 4 مرتبہ ہوئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سچوں کے سچے، ساری کائنات کے سچے حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو غور فرمائیں کہ 4 مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ جب ابلیس پر لعنت ہوئی۔ ایک تو اس کے اپنے اوپر رونے کی، نوحہ کرنے کی نوبت آئی، دوسری مرتبہ جب حضور کو زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ شیطان کو پتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں کیا ہے، ہر نماز کا حصہ ہے۔ اللہ والو، سورۃ فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے۔ آپ چاہے نفل پڑھیں، سنت مقدہ پڑھیں یا غیر مقدہ یا واجب نماز پڑھیں یا فرض نماز، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی رکعت ہو، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ سورۃ فاتحہ کی کتنی فضیلت، کتنی برکات ہے۔ تو اب آپ نے 6 رجب سے لے کر 13 رجب یا پھر رجب کے پورے مہینے تک سورۃ فاتحہ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، تو آپ انہی قرآنی کلمات کو صدقہ کر دیں، اپنی مشکلات کو دفع کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، راہ حق پر چلنے کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ سے رو رو کر، گر گرا کر دعا مانگے۔ اللہ کی ذات ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی ہمیں ضرورت، جس کی ہمیں طلب ہے۔ تو یہ مختصر عمل، مختصر فضیلت ہے جو آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی بیان کی۔ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں توبہ استغفار کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، جتنے ہو سکے نفل نماز ادا کرے۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے شیئر کر دیا، اور ایک خاص عمل جو سورۃ فاتحہ کا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔